کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں خرچ کریں, کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے قوام مرد کیوں ہے, مرد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے. جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں نا تو آپ بیسیکلی شن کرتے ہیں ان چیزوں کا. آپ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے پاس کوئی مرسیڈیز آ جائے گی تو ہوائی جہاز آ جائے, 2 ہوائی جہاز آ جائیں, یو نو دس لمٹ لیس. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس ریس میں نہیں جانا آپ نے اس سے بہت زیادہ محبت اٹیچمنٹ نہیں لینی ہے آپ نے, تو اس کو اسپینڈ کرو ان اے وے that it works for you in the afterlife. اس دن اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ایک بچہ رہ گیا, وہ بالکل چھوٹو سا تھا. اب میں دیکھے میں پریشان. اچھا پیچھے سے نا ایک اور بچہ آیا اور کہہ رہے باجی یہ نا آپ اس کو دے دیں. واہ, اللہ نے تمہیں کچھ چیزیں دے دی زینب, تم کو میں نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اس سے تم خواتین کے اندر اویئرنیس کریٹ کرو. اب زینب لے کے بیٹھی ہوئی ہے گھر میں, ارے نہیں میں کیا کروں, میں تمہاری جیسی بہت ساری خواتین, بہت کچھ ہے ان کے پاس سوسائٹی میں ایڈ کرنے کے لیے, ارے یہ ہم سے نہیں ہوتا. بھائی صاحب آپ کے پاس یہ لگژری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے بتا دو, اگر تم یہ نہیں کرتی تو اللہ کہہ رہا ہے ہیومیلیٹنگلی پنش کروں گا تمہیں. سو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس لیے میرا خیال ہے ناپسند کرتے ہیں کنجوس کو, کیونکہ کنجوس کام خراب کر رہا ہے نا, یونیورس کا کارخانہ قدرت کا کام خراب کر رہا ہے. اللہ نے اس کو دیا ایک پرپس کے ساتھ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying کہ everything you have has been provided to you by me. Your wealth, your عقل, your سمجھ, your looks, everything میں نے تمہیں دیا ہے. تم ہوتے کون ہو اس کو روکنے والے؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو اسپینڈ کرو. You have no right over it. Basically یہ ہمارا ایک اونرشپ کا مسئلہ ہے. یہ وہ تمام آیات ہیں جو اس چیز کے متعلق ہیں. آپ لوگ اس پوڈ کاسٹ کے نیچے ان آیات کو دیکھیں اور آپ ڈیسائیڈ کریں. فرحان بھائی, آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے جب میں بیٹھ کے تھوڑی سی پریپریشن کر رہی تھی, آئی کیم اکراس سو مچ مٹیریل. مطلب اتنی احادیث, اتنی آیتیں پیسے خرچ کرنے کے اوپر, اور میں حیران تھی کیونکہ مجھے پیسہ خرچ کرنے کا جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی ایمفیسس کے ساتھ بات ہوئی ہے. اچھا لاسٹ پوڈ کاسٹ میں جو آپ نے بات کی تھی اسپریچول بیہیویئر, یعنی کہ اسپینڈنگ, پیسہ خرچ کرنا اسپریچولیٹی کی نشانی ہے, وہ ہمارے ویورس کو بہت پسند آئی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی موم کاسٹ کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن بھی پریس کر دیں. آج ہم اسی پہ اپنا ڈسکشن بلڈ کریں گے. فرحان بھائی, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی سیونگس کرنی ہے, پیسے بچا کے رکھنے, آپ کے پاس 6 مہینے کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے خرچہ, یعنی آپ کے پاس ہونا چاہیے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں بھائی خرچ کرو. یہ کیا ہے, سیونگس کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے. زینب تقریباً 6,500 آیات ہیں قرآن میں, اور اس میں تو میرے خیال سے درجنوں مقامات پہ ایٹ لیسٹ اراؤنڈ 50 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے اسپینڈنگ کا ذکر کیا ہے, اور سیونگ کے بارے میں ایک بھی آیت نہیں ہے, ایک آیت نہیں ہے. ہم کو بچپن سے سکھایا گیا کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیسہ خرچ کرو کل کام آئے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرما رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرو گے تو خوف سے آزاد ہو جاؤ گے. نیکی کیا ہے؟ پیسہ خرچ کرنا ہے. قوام مرد کیوں ہے, مرد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے. مطلب زینب نماز کے بعد اگر کسی چیز پہ اسٹریس ہے قرآن میں, تمہیں پتہ ہے روزے کا صرف ایک دفعہ ذکر ہے, حج کا صرف ایک دفعہ ذکر ہے, اور خرچ کرنے کا کاؤنٹلیس دفعہ ذکر ہے. مجھے میرے پاس کاؤنٹ نہیں ہے, ہوگا یقیناً کوئی کرنے بیٹھے گا اس کو مل جائے گا, میرے پاس کاؤنٹ نہیں ہے. اٹ از ایوری ویئر. مطلب یہ میرے لیے جب میں نے قرآن کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو میرے لیے بہت بڑا ایک نا, مطلب ایک کچھ چیز ہوتی ہے نا جو بالکل آپ کا بلیف کو ڈسٹروائے کرتی ہے. تو ہمارا ایک بلیف تھا یار سیونگز ہونی چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے پروویڈنٹ فنڈ, گریجویٹی فنڈ, میوچل فنڈ میں یہ لگا دو اور وہ کر دو اور پیسے سائڈ میں رکھو. پاکستانی اس وقت 4 کھرب روپے نیشنل سیونگ اسکیمز میں جمع کرتے ہیں, جمع ہوئے ہیں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس. اس کی ریٹرن کیا ہے؟ 16%, 17%. اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تعالیٰ نے اتنا ایلیبریٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بات کو میتھمیٹیکل اس پہ لے گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خرچ کرنے کی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ 700 ٹائمز ریٹرن ملے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف انکریج نہیں کیا ہے, اللہ آپ کو میتھس بتا رہے ہیں. اور اگر آپ کو اسپینڈنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کو سمجھنا ہے, ویسے تو بہت سارے مقامات پہ, سورہ آل عمران, سورہ بقرہ, تمام ابھی جو ڈاکیومنٹ ہے تم بتا بھی دینا کہ, لیکن جو ایک سورہ بقرہ کی آیت 261 سے لے کے 224 تک, اگر آپ رمضان ہے آپ کھولیں ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے نا آپ کو, ہم تو گریڈی ہے نا, ہم لالچی لوگ ہیں, ہم سیونگ سرٹیفکیٹ پہ دیتے ہیں 16% ریٹرن آ رہا ہے, ہم ڈیویڈنڈ لیتے ہیں یار 20% ڈیویڈنڈ ہے اینگرو کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویٹ واچ دس. اللہ کہہ رہا ہے the example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed of grain which grows into 7 spikes and in each spike is 100 grains
And Allah multiplies for whom He wills. And Allah is all encompassing and knowing. اللہ کہہ رہا ہے ایک دانہ ہے اناج کا, اس دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر شاخ کے اندر 100 دانے اور ہیں. سو 700 ٹائمز. یعنی کہ زینب اگر تم آج مجھے 50 روپے دو اور میں تم کو 35,000 روپے واپس کروں زینب, اللہ تعالیٰ یہ آفر کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں زینب give me 50 rupees. I'll give you back 35,000. So 1 لاکھ روپے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسپینڈ کرو گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 7 کروڑ واپس کروں گا. یہ ہماری, مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم پتہ نہیں کیوں پریکٹیکلٹی جاگ جاتی ہے ایک دم سے, ایسے کیسے سب خرچ کر دوں, آپ کی نہیں سب خرچ کر دوں, آپ کی جگہ ہی جاتی ہے. اسی سورہ بقرہ کی آیت کے اندر آپ 268 پہ آ جائیں. جب آپ اس میں 268 پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور یہ بڑی کلاسک ہے یہ بات, یہ بھی نا ایک یہ جو پریکٹیکلٹی آپ کے دماغ میں نا آج کوئی ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں نا the biggest deception of the devil is that he makes you believe he doesn't exist. میرے دماغ میں آ گئی. یار میں یہ سوچ رہا تھا, زینب آپ نہیں سوچ رہی تھی, آپ کو کوئی سوچوا رہا تھا, کوئی سیڈ پلانٹ کر رہا تھا. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ و وسعت والا ہے. آپ نہیں سوچتی ہیں. This is the classic battle between good and evil. اس کے کچھ ویپنز ہیں وہ استعمال کرتا ہے. فقر, ڈرانا, خوف میں رکھنا, بزدلی, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, بزدلی شیطان کا ویپن ہے. اچھا اسی میں جو تم نے کہا زینب یہ آپ نہیں سوچتی, آپ کو کوئی سوچواتا ہے. وہ ہے نا کہ the biggest deception of the devil is that he makes you believe he doesn't exist. اس کو اردو میں کر دیں تو شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں. تو ہم اکثر کہتے ہیں یار مجھے یہ لگ رہا ہے, میں یہ فیل کر رہا تھا, تو وہ ہم نہیں فیل کر رہے ہوتے, کوئی ہمیں فیل کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت 268 میں کہ شیطان تمہیں, اور یہ بالکل بیچ میں ہے, 261 سے شروع ہو رہا ہے 274 تک, تو یہ آیت اس سلسلے کی 7ویں آیت ہے. اللہ بیچ میں ایک فنڈامنٹل کویسچن جو تم نے سوال کیا نا, اللہ نے آنسر کر دیا. اسی لیے میں بول رہا ہوں آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ سورہ بقرہ کی آیت 261 سے 274 دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان, زینب, اللہ آپ کا جواب دے رہے ہیں, میں نہیں دے رہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زینب شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. پریکٹیکلٹی کیا ہے, یار میں افورڈ نہیں کر سکتا, یار یہ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے, یہی ہے نا. تو شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحاشی کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ بڑا وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس بہت ہے, فضل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گو ہیڈ اسپینڈ. تو یہ کریٹیکل کویسچن ہے. شیطان آپ کو ڈرائے گا, شیطان آپ کو یہ سجھائے گا نہیں نہیں تم یہ کیسے کرو گے. اچھا سب سے زبردست بات کیا ہے جانب اس میں اس آیت میں کہ اللہ نے نا فقر کو اور فحاشی کو کنیکٹ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحاشی کی طرف بلاتا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ فحاشی کا کیا تعلق ہے فقر سے, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جسمانی اوریانی اور فحاشی شاید نہیں ہے, یہ اخلاقی اوریانی اور فحاشی ہے. کہ جب ہم لوگ بہت سارے کام پیسوں کے معاملے میں صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے, ہمیں تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے. اگر شیطان کرتا ہے کہ اب وہ یار میں کیا کروں, میرا کوئی جاب ہے فار ایگزامپل, اب وہ جاب بڑی غلط ہے اور میرا بڑا ٹاکسک باکس ہے, یا لڑکیاں ہیں, ہراس کر رہا ہے باس, ابیوسو باس ہے, ہراس کر رہا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے, نہیں نہیں یار گھر والوں کو بڑی ضرورت ہے. وہ لڑکی نہیں سوچ رہی ہے, اس کو کوئی سچوا رہا ہے, کیونکہ اب اس سے وہ مورالٹی ختم کر رہا ہے. ایک مورل سٹینس ہے نا اس کا کہ آئی ول ناٹ لیٹ اینی ون ٹچ می, یہ ایک مورالٹی کی بات ہے نا. یہ تو ہو گئی فزیکل. اسی طرح ایک صاحب ہیں, ان کے دفتر میں رشوت لی جاتی ہے, کہہ رہے ہیں یار یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے, میں کیا کروں, نوکری کرنی ہے تو مجھے تو یہ کرنا پڑے گا, کامن ہے نا, سسٹم ہی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کرتا. کیوں, تو اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا زینب, چھوڑ دو نوکری. کیوں نہیں چھوڑتے, یار گھر کیسے چلے گا, کنیکٹ ہو گیا, کنیکٹ ہو گیا, ڈر, خوف, فقر کا خوف اور وہ مورالٹی کی بینکرپسی کنیکٹ ہو گئی کہ اس نے تمہیں ڈرایا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا, تو اس لیے نوکری کرتے رہو اور ہراس ہوتے رہو اور رشوت کھاتے رہو اور ناجائز کام کرتے رہو اور غلط بات کے خلاف آواز نہیں بلند کرو,
کیونکہ نوکری ختم ہو جائے گی. کتنے لوگ زینب آج تو ہمارے ملک میں ٹاپ موسٹ لیول پہ لوگ نوکریاں بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں, صرف میری نوکری بچ جائے, میری پینشن چلی جائے. تو یہ میرے خیال سے اٹ از دیٹ فحاشی جس کی طرف بات ہو رہی ہے. تو ابھی تک یہ بالکل ایسے سے ایک فلو چارٹ نہیں ہوتا, اور فلو چارٹ بھی جو ہے سرکل میں ہے کہ یعنی ایک کسی کا اسپینڈنگ بیہیویئر, چاہے وہ ایک انسان ہے, اور وہ کس طرح سے ٹرکل ڈاؤن کر رہا ہے, اور ایک پورا یعنی ایک سوسائٹی کا اور ایک نیشنل لیول پر ایک پورا اسپینڈنگ بیہیویئر, مطلب ایک اسپینڈنگ بیہیویئر بن رہا ہے. از دیٹ وائی شوڈ بی اسپینڈ؟ کیا اللہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں اور اتنے ایمفیسس کے ساتھ, اور اتنا زیادہ, بھائی میں واقعی بہت حیران ہوئی, اتنا زیادہ, کیا یہ وجہ ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں خرچ کریں, کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے؟ اوکے, اس کے بہت مختلف اینگلز ہوں گے, لیکن لیٹ اسٹارٹ ود دا موسٹ بیسک اینگل جو ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی کہ اسپرچویلٹی کا. دیکھیں, حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری ہے. اینڈ اللہ نیو اٹ, اللہ کو پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو اس کی مٹیریل بلانگنگز ہیں, ان سے محبت, پیسے سے, زیور سے, محل سے, جانوروں سے, یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے. اور ان چیزوں کو ڈیٹیچ کرنے کا ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے کہ جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں نا, تو آپ بیسیکلی شن کرتے ہیں ان چیزوں کا, آپ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے لیے اس کی محبت, مطلب محبت کیا کرواتی ہے آپ سے؟ آپ کو بچے سے پیار ہے, محمد سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے پاس رکھتی ہیں. بالکل. آپ اس کو اپنے پاس وہ رکھیں گے نہیں میرا بچہ ہے میرے پاس رہے, یہ کرے, وہ اللہ تعالیٰ کرے نہیں, سینڈ ہم آؤٹ, سے کرواؤ, کیونکہ اللہ آپ کو تگڑا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر اس میں انوالو ہو گیا یہ مال کی محبت میں, تو یہ 10,000 اور مسائل پیدا کرے گا. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو مرد پیسے جو خرچتے نہیں ہیں وہ خراب ہسبینڈ بن جاتے ہیں, اور یہ مردوں کے, اگر آپ ایلیفنٹ ان دا روم ہے, اسی طرح کسی بھی ایسپیکٹ سے آپ دیکھیں گے تو پیپل ہو ڈونٹ اسپینڈ, وہ ایک اسپرچولی ویک ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی دا ورلڈلی ڈیزائرز کیپ ٹیکنگ اوور دیم. ایسے کہ سوچ بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ہوگی نا, کیونکہ وہ کبھی انف نہیں ہوگا. ایک تو یہ انف کبھی نہیں ہوگا. تمہارے پاس آج ایک گاڑی ہے, کل کو 2 ہو جائیں گی, 2 ہوں گی تو 4 ہو جائیں گی, 4 ہوں گی تم کہو گی یار میرے پاس کوئی مرسڈیز آ جائے گی, تو ہوائی جہاز آ جائے, 2 ہوائی جہاز آ جائیں, یو نو دیر از لمٹ لیس. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس ریس میں نہیں جانا آپ نے اس سے بہت زیادہ محبت اٹیچمنٹ نہیں لینی ہے آپ نے, کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ادھر ہی رہ جائے گا. تو اس کو اسپینڈ کرو ان اے وے دیٹ اٹ ورکس فار یو ان دا آفٹر لائف. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آفٹر نماز. نماز سے کنیکشن بنا اللہ سے, اور انفاق سے دنیا سے دوری ہو رہی ہے. اللہ سے کنیکٹ ہو گئے, دنیا سے دوری ہو رہی ہے. سو دس از وائی اٹ از امپورٹنٹ آن اے اسپرچوئل لیول. اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی اکانومی, اٹ از امپورٹنٹ کہ جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی بھی ایک موشن میں آتی ہے, اور غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے, اور جو ڈیسٹیچیوٹ لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے. لیکن خیر یہ اس کا ایک الگ اینگل ہے. لیکن وی شوڈ اسپینڈ بیکاز اٹ ول ریلیو اس فرام وہن وچ از حب الدنیا و کراہیت الموت. سمپل ایک اگر بات یاد میں رکھنی ہے کہ آپ کو صرف اس لیے خرچ کرنا ہے کیونکہ ہمارے دل میں ہے اس دنیا کی محبت. کوئی بڑا چیتا لا دو مجھے زینب تم, اور مجھے تو نہیں, میں تو جی بڑا نہیں, ملنگ آدمی, کوئی ملنگ نہیں ہے. ہر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اور اس محبت کو مسلسل کاؤنٹر کرنا ہے, کیونکہ وہ محبت آپ سے سارے حرام کام کراتی ہے, سارے غلط کام کراتی ہے, سارے ظلم کراتی ہے. آپ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ میں نے آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے, یہ ہے. تو اس لیے آپ اسپینڈ کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے بار بار اس لیے کروا رہا ہے. That's what I think. جیسے مطلب قرآن میں بھی ہے کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اس حساب سے خرچ کریں. لیکن ایک چیز جو مجھے یہاں پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں 2 طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہنے بھائی میرے پاس تو پیسے ہیں نا, اب میں ہیلی کاپٹر پہ اپنی شادی کی انٹری کروں, میں کچھ بھی کروں, میرے پاس تو پیسہ ہے, میں تو خرچ کر سکتا ہوں. اور پھر دوسرا فریکشن ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو خرچ کرنے کے نہیں ہے, میں کسی اور پہ کیا اسپینڈ کروں, مطلب میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اینڈ ہم 2 فریکشنز میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. اس کا کیا کریں؟ بہت اعلیٰ. نہیں بس ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہلے دیکھنا پڑے گا زینب کہ ہم کیا اسپینڈ کریں. وٹ کائنڈ آف اسپینڈنگ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. مطلب وہ ہیلی کاپٹر پہ بارات لے کے جا رہا ہوں, یہ اسپینڈنگ ہے, آتی ہے اس میں؟ سب سے پہلے یہ پوچھنا پڑے گا. تو اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ
انفاق انکلوڈز اسپینڈنگ آن یور پرسنل اینڈ فیملی نیڈس. مطلب میرے اور میرے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں اس پہ اسپینڈ کرنا از دا ڈیزائرڈ انفاق. نیڈز, ریممبر آپریٹو ورڈ ہے نیڈ, ضروریات. خواہشات ایک الگ گیم ہے, اس پہ اس کو روکنا ہے ہم نے. ضروریات پہ اسپینڈ کرنا, میرے اور میرے گھر والوں کی, میرے رشتہ داروں, میرے پڑوسیوں کی. زینب, میرے رشتہ دار اور میرے پڑوسیوں کی ضروریات پہ اسپینڈ کرنا اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہوا ہے. رشتہ دار اور پڑوسی. اللہ کے نبی کے صحابہ نے سوال کیا کہ کیا اسپینڈ کریں, تو اللہ نے ایک جگہ جواب دیا کہ جو کچھ تمہاری نیڈ سے زیادہ ہے سب خرچ کر دو. قرآن کے اندر ہے. تیسرا کیا ہے, جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی نیڈس. چوتھا کیا ہے, فلانتھروپی اور سوشل ورک ان جنرل. اسکول بنوا دیا, کنواں کھدوا دیا, کسی بچی کی شادی کروا دی, مسجد بنوا دی, کوئی سوشل کے جتنے, کچھ ہاسپٹل کے اندر لگا دیا. اور لاسٹ ہے اسپینڈنگ ٹو اسپریڈ دا ورڈ اینڈ میسج آف اللہ. جیسے مسجد بنانا ہو گیا, یا آپ نے کوئی بک پبلش کروا دی. یہ ہیں وہ مصارف جس پہ آپ کو اسپینڈ کرنا چاہیے, جس پہ اسپینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. اور تبذیر جو ہے جس کی تم بات کر رہی ہو کہ یار ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے چلے گئے, ان کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے نا وہ تبذیر ہے. بس سمپل سی بات ہے. اب آپ کو بڑا خطرناک مسئلے میں پھنس گئے آپ کہ یار یہ, پھر اب آپ اپنے آپ کو ہر کام کو جج کریں کہ یار یہ میری ضرورت, میری بچی کی ضرورت, میرے گھر والوں کی ضرورت, میرے اس کی ضرورت. اور یہ ایک ٹرکی بات ہے. مطلب یہ ٹرکی بات اس لیے ہے کہ تم کسی کو لگے گا یار میری ضرورت ہے کہ میں پورش گاڑی خریدوں, میری تو ضرورت ہے. اب یہ مسئلہ ہے زینب, اور یہ بہت سلپری سلوپ ہے, اس پہ میں تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اف یو ہیو اے ویو آن دس گو ہیڈ. لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے, میری خواہش کیا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو آئی تھنک I wanted to talk about this at the end. لیکن بلکہ میں اس پہ اینڈ میں بات کروں گا. میں اس پہ I'll take you back here and I'll tell you کہ ایک فارمولا آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے عیاشی کی ہے, تبذیر کیا ہے یا انفاق کیا ہے. سو دوز ول واچ ٹل دی اینڈ, ان کو ہم انشاءاللہ کوئی ایک ہیلپ کر سکیں گے شاید. سو آئی تھنک دا سیکنڈ موسٹ کویسچن دیٹ وی شوڈ آسک از واٹ ٹو اسپینڈ. کیا خرچ کریں. تم نے کہا نا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں. ہاں تو کیا خرچ کریں, پیسے تو نہیں ہے, کیا خرچ کریں. میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرا ایک ڈرائیور ہے, وہ ایک دن میرے پاس آیا کچھ سال پہلے, کہنے لگا باس مجھے سیلری ایڈوانس دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو. میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا. نہیں باس بتا نہیں رہا کیا مسئلہ ہے وہ. میں نے کہا کیا ہو گیا بتاؤ. خیر میں نے اس کو سیلری دے دی. پھر 2-4-5 دن گزر گئے. میں نے کہا تم نے اس دفعہ بتایا نہیں. کہہ رہا ہے باس وہ میرا ایک کزن تھا, تو اس کے گھر کا کرایہ پینڈنگ تھا بہت دن سے, تو وہ اس کی جو مالک مکان تھا نا اس کی بائک اٹھا کے لے گیا تھا. باہر سے بائک اٹھا کے لے گیا کیونکہ اس کے پاس کرایہ دینے کو پیسے نہیں تھے. تو میں نے نا اس کو بائک خرید کے دینی تھی. اب وہ بندہ خود 30-35 ہزار 40 ہزار روپے کماتا ہے, اور کسی اور شخص کو 25-30 ہزار کی بائک خرید کے دیا تھا. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. اللہ کے نبی کی اکثر اسپینڈنگ پتہ ہے کیا ہوتی تھی, کسی سے قرض لے کے دیتے تھے. کہ کوئی آیا ان کے پاس, یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے, ان کے پاس نہیں ہے, کسی اور سے کہتے تھے مجھے ذرا قرض دے دو. اس سے قرض لیا کسی اور. زیادہ تر قرض اللہ کے نبی جو نے لیے ہیں اپنی ضرورت کے لیے لیے ہی نہیں ہے. وہ کیٹ اسٹیونز نے کہا نا کہ محمد gives so much he doesn't fear poverty. اور اس نے ایک اور بات کہی کہ when Muhammad died he had the world at his feet and not a penny to his name. سو اللہ کے نبی نے غربت والی بات, اور اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں, اور یہ بھی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. میرے پاس ہے کیا, میرے پاس کیا دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ تم 5 لاکھ روپے دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. تمہارے پاس جوتے چپل ہوں گے گھر میں, ہاں کوئی ایک جوتا ہوگا تمہیں بڑا پسند ہے, یار یہ مجھے بڑا پسند ہے, تم اس کو 50 دفعہ پہن بھی چکی ہوگی, بڑا پسند ہوگا. کوئی تم کو نا اس کی جگہ تم 5,000 روپے کسی کو دے دو گی, لیکن وہ جوتا نہیں دو گی تم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم وہ جوتا دو. دس از ہاؤ اللہ آپریٹس.
اللہ کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ تم 5 لاکھ اسپینڈ کر رہی ہو یا 50 لاکھ اسپینڈ کر رہی ہو یا 5 روپے اسپینڈ کر. اللہ چاہتے ہیں زینب کا دل کلین ہونا چاہیے. یہ زینب نے محبت بٹھائی ہوئی ہے اس والے جوتے کی, یار یہ والا جوتا دو مجھے, یہ دو کسی اور کو. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. سو کیا یہ چیز غریب کے ساتھ نہیں ہوگی؟ اب اماؤنٹ نکال دو 2 منٹ کے لیے. اب آ گیا دل کی تکلیف کہ دل میں کس چیز کی ہے. اس کے گھر میں کوئی تکیہ ہوگا, کچھ چادر ہوگی, کچھ تو ہوگا. حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جو واقعہ ہے کہ حضرت عمر اپنے آدھے گھر کا سامان لے آئے, وہ کافی امیر آدمی تھے. حضرت ابوبکر بوری پہن کے آ گئے, گھر کا سارا سامان لے آئے جو کہ حضرت عمر کے گھر سے کم تھا, لیکن سارا لے آئے. سو یہ بحث اب ختم. دیکھیں میں اور آپ یہ بحث ہم دنیا میں کرتے ہیں زیادہ, مجھے پتہ ہے, اور یہ ہوتی ہے, اور یہ بہت جگہ ہم کو لگتا ہے جینوئن ایکسکیوز بھی ہے, لیکن میں شاید ریلیٹ نہیں کر سکتا, اور میں بہت غلط آدمی بات کرنی کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. تو ہم اور تم جب یہ بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کے 5% میں سے ہیں, تو اچھا نہیں لگتا ہم یہ بات کرتے ہیں, لیکن میں بہت ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہم سب کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ فقر کسی نے دیکھا نہیں ہوگا اس امت میں, کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. کوئی ایک شخص آج زینب پاکستان میں 2 دن تک بھوکا سوتا ہے, رمضان چل رہے ہیں, کسی نے آج تک پاکستان میں ایک آدمی نہیں ہوگا جس نے 2 روزے لگاتار یا 3 روزے لگاتار صرف کھجور اور پانی سے کھولے ہوں گے اور پھر رکھ لیے ہوں گے. کوئی ہوگا زینب؟ ایک بندہ نہیں ملے گا تمہیں. 25 کروڑ کا ملک ہے, ایک بندہ. اللہ کے نبی نے وہ چیز دیکھی ہے. کھجور سے افطار کھولا, پانی پیا, پھر اگلا روزہ سحری میں رکھ لیا. کبھی کبھی نا وہ اپنے پیٹ کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تکلیف سے, تو اماں عائشہ کہتی تھی یا رسول اللہ یہ کس چیز سے ہم گزرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ تم نہیں چاہتی کہ ہمیں آخرت ملے, اور اس چیز کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بھی دینا بند نہیں کیا. تو میں بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے کو مت دیکھیں, آپ اپنے نبی کو دیکھیں. ان سے زیادہ فقر کسی کے پاس نہیں ہوا ہوگا, انہوں نے اسپینڈ کیا, اور ایسا اسپینڈ کیا کہ, اور رمضان میں تو بہت ہی اسپینڈ کرتے تھے. سو یہ تو بات ایک کلیئر ہو گئی کہ اب جن کے پاس ہے ان کا وہ کیا کریں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مال دو جو تمہیں سب سے اچھا لگتا ہو. زینب اس بات کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی انڈرسٹینڈ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی آف دا اماؤنٹ یو گیونگ. میں تو آج تمہیں انوائٹ کروں گا, بلکہ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آج ہم گھر جائیں اور آپ بھی اپنی کوئی ایک ایسی چیز جا کے عالمگیر پہ یا عیدی پہ یا کہیں بھی دیں جو تمہیں پسند ہو. پیسے ویسے مت دو آج کوئی وہ شرٹ, کوئی اسکارف, سم تھنگ جو تمہیں کہا یہ نہیں دوں گی. ہوتا ہے نا. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کبھی کبھی بریانی کھاتے ہوئے. کس چیز پہ؟ آلو پہ. میں تمہیں چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں, آلو نہیں دوں گا, آلو دینا ہے. صحیح آپ کی بات ہے نا. مجھے ہم لوگ گئے تھے عیدی کا جو آرفنیج ہے, تو ہم لوگ ٹوائز وغیرہ لے کے جاتے تھے اور نارملی میک شیور کرتے تھے کہ کاؤنٹ پورا ہو, زیادہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس نہ آ جائے نا, 2-3 بچوں رہ نہ جائیں. تو اس دن اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ایک بچہ رہ گیا, وہ بالکل چھوٹو سا تھا. اب میں پریشان. اچھا پیچھے سے نا ایک اور بچہ آیا اور کہہ رہے باجی یہ نا آپ اس کو دے دیں. واہ. اور مطلب میں اس کو دیکھ رہی ہوں, میں کہا نہیں بیٹا ہم کر رہے ہیں ارینج, کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ کہیں نہیں باجی یہ چھوٹا ہے. واہ. بتاؤ ہم کو کیا مسئلہ ہے؟ عیدی میں ہے, آرفنیج ہے, آرفن ہے, اس کے ماں باپ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس کے پاس دل ہے, جو کلینزڈ ہارٹ ہے, صاف ستھرا دل ہے اس کے پاس. دے دیں یار, یہ دے دیں اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. اٹس ناٹ بیسکلی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کو آپ کا بینک بیلنس نہیں دیکھنا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے دل پہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دیٹس انف. وہ اتنا سا اللہ اتنا کر دے گا, اور کسی کا اتنا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ کیا کرنا ہے, اور جناب کیا نہیں کرنا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو, اور یہ اتنا خطرناک بات ہے زینب تم نے حج کیا یا تم نے عمرہ کیا یا تم نے نماز پڑھی یا تم نے روزہ رکھا, تو تم نے رکھ لیا. اب یہ ہو گیا نا, جب تم نے افطار کیا تمہارا ایک روزہ ٹک ان ہو گیا, روزہ ہو گیا. میں نے قرآن ختم کر دیا, ٹک قرآن, ایک میرا اماؤنٹ اپڈیٹ ہو گیا ریکارڈ. اسپینڈنگ میں اللہ نے کتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا رکھا ہے پتہ ہے تمہیں. تم نے آج کسی پہ اسپینڈ کیا
اور تم نے 50 سال کے بعد اس کو اس بات کا تانا مار دیا. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں میٹرک کی فیس دی تھی تمہارے؟ زیرو. دا ہول ریوارڈ ول بی وینشڈ. اللہ نے اس کے اوپر کرائٹیریا اتنا سخت رکھا ہے. اللہ اسی سورہ اسی آیات میں 261 سے 60 کی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے تانا دے دیا 50 سال کے بعد تانا دے دیا, 50 سال کے بعد ہو چکا ہے, اڑا دوں گا تمہارے اس عمل کو, زیرو کر دوں گا. سوچیں پیسے بھی جی گئے اور پیسے بھی گئے, ریوارڈ بھی گیا. کہ مطلب پیسے تو دے چکے تھے آپ اور اب ریوارڈ بھی چلا گیا. اللہ آپ سے بہت ہی مطلب اب بتاؤ یہ ہے روحانی صفائی کہ نہیں؟ اتنی سختی اللہ کس عمل میں رکھ رہا ہے آپ کے. اللہ کہہ رہا ہے باسو نے دے دیا دینے. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہتر کیا, پھر اللہ ہم کو وے آؤٹ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے اس سے بہتر تھا کہ تم کوئی میٹھی بات ہمدردی سے کر دیتے, پیسہ نہیں خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بدماشی والا کام نہیں کرنا کہ تم نے پیسہ خرچ, ہاں میں وڈا میں نے تیری مدد کی ہے. اس سے بہتر ہے کہ تم بولو نہیں یار میں نہیں کر سکتا ابھی, میں چاہتا تو تھا لیکن میں کر نہیں پایا. میں ایک وہ پڑھ رہی تھی جو ایک اس کی ویب سائٹ کا نام بھول گیا لیکن بڑی کامنلی اس پہ Q&As ہوتے ہیں. تو اس میں کویشچن تھا ایک ہسبینڈ کا کہ میرے جو ہیں وہ میں مطلب نارمل کماتا ہوں, میں بہت زیادہ نہیں کماتا, لیکن میری بیگم جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتی ہے سم ٹائمس کہ اس کا منہ بن جاتا ہے کہ خرچہ کم ہے اور وہ ہے, تو وہ بہت ڈیمانڈنگ ہے اور یہ کوئی بات ہوئی, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں نے شادی سے پہلے بتایا تھا کہ میری اتنی سیلری نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے تو خیر پورے آنسر میں انہوں نے لائن سے کوٹ کیے ساری یہ اسپینڈنگ آیتوں کے اوپر کہ ہسبینڈ کے اوپر ساری وہ ہے کہ بھائی اسپینڈ. پھر اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ جو آپ نے بھی بات بولی مجھے اس سے وہ یاد آیا, مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ آنسر. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا نا تو شی اسٹل میڈ اے کمپرومائز, اس نے اسٹل اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اینڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو فیور ریٹرن کریں, بی کائنڈ ٹو ہر. پیسے نہیں دے سکتے, محبت دے دو. اچھا زینب, ایک اور چیز ہے جو نہیں کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے میں قریش نے کوشش کی بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی, سیلاب آیا تھا تو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی, تو انہوں نے تعمیر کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے جو حتیم کا ایک حصہ ہے, جو ایک وہ ہے, وہ اوریجنلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کا حصہ تھا. لیکن قریش نے جب بنانا شروع کیا کعبے کو تو دے رین آؤٹ آف حلال منی. اب آپ وہ کفار مشرکین ہیں اس وقت, اس کعبے میں بت رکھے ہوئے اور ان کی انٹیگریٹی دیکھیں آپ. انہوں نے بولا بھائی جان ہمارے فار ایگزامپل ہمارے پاس تھے یہ 5 لاکھ روپے حلال کے, اس حلال کے پیسے میں اتنا ہی کعبہ بن سکتا تھا. اب یہ جو کعبہ رہ گیا ہے جو حتیم والا حصہ ہے, یار یہ تو ہمارے حلال کے پیسے نہیں ہے کہ اس سے کعبہ بنے. تو دے ڈڈ ناٹ کنٹینیو دیئر ورک, اور وہ آج تک باہر ہے. آپ سمجھ رہی ہیں, قریش کے پاس اتنی ایمانداری تھی کہ انہوں نے حرام کے پیسے سے کعبہ نہیں بنایا, وہ کعبہ جس کے اندر اس وقت بت رکھے ہوئے تھے. آج ہمارے ہاں لوگ رشوت کے پیسے سے بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں, مسجدیں بنواتے ہیں, دسترخوانوں پہ کھانے کھلاتے ہیں. نیرا حرام ہے. یہ حلال نہیں ہو جائے گا, بالکل حلال نہیں ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ حلال ہو جائے. یہ آپ کو کلین آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے کی خیرات کر دیں 20 کروڑ زکوٰۃ میں سے. آپ 25% زکوٰۃ کر دیں نا, زکوٰۃ تو 2.5% ہے, آپ نے 25% زکوٰۃ کر دی, جی نہیں میں 5 کروڑ زکوٰۃ کروں گا. لیکن یقین کریں وہ 2,500 زکوٰۃ جو حلال کے پیسوں سے ہوتی وہ کام کرے گی, کیونکہ آپ بیسک چیز کو سمجھیں, اللہ کو آپ کے اماؤنٹ سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ آپ کو صاف کرنا آپ کے دل کو صاف کرنا چاہ رہا ہے. آپ اپنے دل میں اتنا سارا گند بھر کے اسی گند میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ طیبات دو مجھے, اچھا مال دو, صاف ستھرا مال دو. آپ اللہ کو نہیں پتا آپ نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے؟ صحیح بات ہے. اللہ کو نہیں پتا, آپ اللہ کو کیا ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح کہ ڈاج کروں گا میں اللہ کو, یار اللہ کو نہیں پتا ہے, نعوذ باللہ. بھائی جان تو ایک تو اس بات کو بڑا کلیئر رکھ لیں. اور میں اکثر کبھی کبھی خواتین کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کے ہسبینڈس کی انکم ٹھیک نہیں ہوتی. تو بھائی دیکھیں, ایک تو یہ کہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں بالکل بھی اس طرح کے پیسوں کی انکم نہ آئے جو کسی ظلم سے, کسی
ناجائز کام سے, کسی ایسی چیز سے آ رہی ہو, اور اگر آتی بھی ہے بھائی تو جو آپ اسپینڈ کرتی ہیں کم از کم تو وہ اس جائز تنخواہ یا اس جائز اماؤنٹ میں سے کریں جو آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حق ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو, اس سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا آپ کو. زکوٰۃ لانڈری نہیں ہے, وہ صاف نہیں ہوگا. آپ نے بولا ڈال دو یار, وہ میں نے 20 کروڑ روپے آئے تھے اسے میں نے قبضہ کر کے جگہ بھیجی تھی, اس کے ڈالو 5 کروڑ زکوٰۃ دے دو اس سے, پھر 15 کروڑ حلال ہو گئے. نہیں ہوگا, یہ ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے, یہ حکومت کی ایمنسٹی اسکیم وائٹ ہو گیا, کالے کو ڈالا اس میں وائٹ ہو کے آ گیا. اٹس ناٹ اے لانڈری, اٹس ناٹ ہاں بالکل اٹس ناٹ اے لانڈری اسکیم, دیٹس اے گڈ ورڈ. میں مطلب 2-4 دن سے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ چلیں اس کا ایکسٹرا ویگنزا, فضول خرچی, عیاشی ہو رہی ہے, ایروگنس کا اس میں خدشہ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. کنجوس کو اللہ تعالیٰ کیوں اتنا ناپسند کر رہے ہیں؟ مطلب میں جب کنجوسی سنتی ہوں تو میرے ذہن میں کوئی ایسا, یعنی میرے ذہن میں اور بہت بڑے گناہ آ جاتے ہیں کہ زنا آ گیا, قتل کرنا آ گیا, اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اتنی ناپسندیدگی ہے. تو کنجوسی مطلب پھر اس کا مطلب ہے یہ شاید بہت سیریس چیز ہے اور ہم اس کو شاید لائٹلی لے رہے ہیں. بالکل, اس کو تم نے فلپ کر دیا, تم نے اس کو فلپ کر دیا کہ اسپینڈنگ اتنی اچھی چیز ہے تو کنجوسی اتنی بری چیز ہے. اتنی بری چیز ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, کنجوسی بہت بری چیز ہے, اور یہ اتنی بری چیز ہے, اور اٹ از ون آف دا لیسٹ ڈسکسڈ میجر سنس, آئی تھنک لیسٹ ڈسکسڈ. آئی ڈونٹ نو وائی, مے بی آئی ڈونٹ نو وائی ایکچولی یہ کیوں ہوا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے زینب کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شرک کے علاوہ سب معاف کر دوں گا, لیکن تمہیں پتہ ہے 2 ایسے گناہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھریٹن کیا ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں ہمیشہ جہنم میں ڈال دوں گا. ایک تو قتل عمد ہے, کسی ناحق کا قتل, اور دوسرا تمہیں پتہ ہے انہیریٹنس, کسی کی تم وراثت کھا جاؤ. اللہ نے اس پہ 4 عذاب گرائے اور کہا ہمیشہ جہنم میں رہو گے. مطلب میں حیران ہو گیا, اور کبھی میں نے نہیں سنا تھا یہ کسی سے کہ کسی کی وراثت کھا جانا اتنا بڑا جرم ہے. اسی طرح کنجوسی کتنا بڑا جرم ہے. آپ سنیں, جو تم ہورڈنگ کی اس کی کنجوسی کی بات کر رہی ہو, میں اس میں تم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اینڈ دا ویلتھ سیوڈ بائی دا مائزرلی ول بیکم شیکلز اراؤنڈ ہز نیک آن ججمنٹ ڈے. میں تم نے جو پیسہ بچایا ہوا نا, تم جمع کر کے آئے ہو, میں تمہارے اس پیسوں کو پگھلا کر اس کو مولٹن کر کے تمہاری گردن میں توق بنا کے ڈالوں گا اس کو. اللہ غصے میں ہے اس بندے سے, اللہ تعالیٰ اس کو مطلب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ آیت 37, those who are stingy or promote stinginess regarding whatever Allah has provided them are warned with a humiliating punishment. اللہ کہہ رہا ہے humiliating punishment by using whatever Allah has spread the horizon to all that you have, not just your wealth. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے زینب. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے زینب تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرنے میں اگر گڑبڑ کرتی ہو, مطلب فار ایگزامپل جو کچھ میں, بھائی صاحب آپ کے پیسے نہیں ہیں, صرف آپ کا وقت ہے, آپ کی سکلز ہیں, آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کی نالج ہے, سب اللہ کہہ رہا ہے سب اسپینڈ کرو. پیسے کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں نا, اللہ کہہ رہا ہے نہیں پیسہ نہیں کرو, وہ تو کرو, سب اسپینڈ کرو ورنہ ہیوملیٹنگلی پنش کروں گا تمہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھو ذرا بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے نا, ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے, پرانا جائے گا تو نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کسٹوڈین ہیں انفارمیشن کے. وین یو, یہ ایک یونیورسل ہے نا, ہم ایک کائنات کا حصہ ہے, اور یہ سارا علم اللہ کا ہے, یہ ساری دولت اللہ کی, یہ سارے وسائل اللہ کی. اللہ نے آپ کو کسٹوڈین بنایا, اور اللہ نے بتایا آپ کو یہ کرنا ہے, اسپینڈ کرو. اللہ نے تمہیں کچھ چیزیں دے دی, زینب تم کو میں نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اس سے تم خواتین کے اندر اویئرنیس کریٹ کرو. اب زینب لے کے بیٹھی ہوئی ہے گھر میں, ارے نہیں میں کیا کروں, میں سے کہوں, ارے دل نہیں چاہتا. بہت سارے ہمارے پاس ریزنز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تمہارے جیسی, بہت ساری خواتین, بہت کچھ ہے ان کے پاس سوسائٹی میں ایڈ کرنے کے لیے. ارے نہیں ہمیں کون سنے گا, ارے یہ ہم سے نہیں ہوتا. بھائی صاحب آپ کے پاس یہ لگژری نہیں ہے, یہ لگژری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے بتا دو, تو وٹ ایور, اگر تم یہ نہیں کرتی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے ہیوملیٹنگلی پنش کروں گا تمہیں. تو یہ لوگ ہمارے بس ارے نہیں جب موقع ملا تو کبھی کچھ کریں گے, نہیں, اس کو فرض سمجھ کے کرنا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس لیے میرا خیال ہے ناپسند کرتے ہیں کنجوس کو, کیونکہ کنجوس کام خراب کر رہا ہے نا, یونیورس کا کارخانہ ہے, قدرت کا کام خراب کر رہا ہے. اللہ نے اس کو دیا ایک پرپس کے ساتھ. فار ایگزامپل ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ اکوپمنٹ ہے, ہم لوگ اکوپمنٹ یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ ہم بھائی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں گے, دوسرے کام کریں گے. اب یہاں پہ آ کے کوئی بالکل ہی الگ کام ہونا شروع ہو جائے, واہیات کام کرنا شروع کر دے,
یا ہم یہاں آئیں اور معین ہمیں بولے کہ نہیں جی یہ میں کیمرہ آپ کو نہیں دے سکتا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. ہیں ہم لوگ کیا کر رہا ہے بھائی معین, ہم نے یہ پورا اکوپمنٹ خریدا اس لیے کہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ. معین نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پوڈ کاسٹ میں آپ کو استعمال کریں. معین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو چابی میں لگا کے بیٹھ گیا معین, اور معین نے مائک چھپا دیے اور معین نے کیمرے چھپا دیے اور بیٹھ گئے, ہمیں نہیں دے رہے. ہم لوگ بولیں گے بھائی ہم نے خریدے اس لیے تھے کہ ہم نے تمہیں دیے تھے نا کہ تم ہمیں پوڈ کاسٹ کرواؤ گے. نہیں خراب ہو جائے گا, اس طرح آپ استعمال کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے, چھوڑیں. یہ تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. اس طرح اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں, اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ استعمال کرو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying کہ everything you have has been provided to you by me. Your wealth, your عقل, your سمجھ, your looks, everything میں نے تمہیں دیا ہے. تم ہوتے کون ہو اس کو روکنے والے؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو اسپینڈ کرو. You have no right over it. بیسیکلی یہ ہمارا ایک اونرشپ کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. ہم صرف مرنے پہ بولتے ہیں نا, مصیبت آتی ہے تو بولتے ہیں, لیکن اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے, اور اس کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم کو اللہ نے بیچ میں کسٹوڈین بنایا تھا, اب ہم اس کسٹوڈین میں بیٹھ گئے, نہیں ہم نے نہیں خرچ کرنا, ہمارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کسی اور کے مال کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا نا. اسی لیے اللہ کو برے لگتے ہیں کنجوس لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرد میں نے تجھے قوام بنایا ہے, خرچ کر عورت پہ. اب مرد لگا ہوا ہے تنگ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا. مرد بھائی میں نے تمہیں دیا ہے نا, میں نے تمہیں دیا ہے کہ تم یہ کرو, اور تم نہیں کر رہے. سب کچھ میرا دیا ہوا ہے, سمپل سی بات ہے نا. ود ہولڈ کر رہے ہیں. ناؤ اٹ میک سینس کہ اگر جیسے وہ فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو خرچ نہیں کر رہا ہے ان کو برباد کرے, تو میں یہی سوچی تھی, میں کہا یار اگر ایک بندہ کنجوس ہے, اب میں اپنا تھاٹ پروسیس بتا رہی ہوں کہ ایک بندہ کنجوس ہے, اپنے لیے کنجوس ہے, مطلب تھوڑا وہ, اب ناؤ اٹ میک سینس. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں اونر نہیں ہوں تو آپ کو کنجوسی کا پرابلم سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. It is not your wealth to withhold. It's Allah is saying it's mine. I have given it to you to spend. How dare you not do it? So میں اب تم آؤ ذرا میرے پاس واپس, تم کو ہیوملیٹ کروں گا میں. یہ بات ہے. ہم تو اس طرح تو ہم پورے مطلب پورا ملک ہی ہم پھنس جائیں گے. ہم مطلب اگر ہماری ریلیجیس انفارمیشن ود ہولڈ ہوئی ہوئی ہے, رکا ہوا ہے سارا کچھ, ہمیں تو انفارمیشن نہیں دی جاتی. اور مطلب ٹماٹر کا بحران, آٹے کا بحران, ہورڈنگ ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. ہم اپنے گھروں میں یہ مہمانوں کی چیز ہے, 10 سال ہو گئے وہ گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا, یہ مہمانوں کے ہیں, جہیز کا سامان, تو ہم تو ہورڈرز ہیں. مطلب اسی لیے برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار انوائٹ کر رہا ہے کہ بھائی اسپینڈ کرو, برکت آئے گی, اسپینڈ کرو. اچھا دیکھو ایک اور چیز بتاؤ, یہ اللہ کے نبی بخیر سے اسماء بنت ابی بکر تھیں یا کوئی ایک صحابیاں تھیں, ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں انہوں نے آٹا کچھ الگ رکھا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ یہ میں نے تھوڑا الگ کر کے رکھا ہے, بچا کے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے بولا تو چاہتی ہے کہ اللہ تجھے روک کر دے؟ یار کتنا آٹا رکھا ہوا ہوگا زینب, کیا گھر ہوگا, کیا آٹا ہوگا, وہ 1 کلو آٹا رکھا ہوگا الگ بیچاری نے. اللہ کے نبی نے ڈانٹ لگائی ان صحابیہ کو, یہ تم چاہتی ہو اللہ تم کو روک کے دے؟ اسپینڈ کرو, اس کو کھلا ہاتھ رکھو. زینب لیکن ایک بات میں بتا دوں, اللہ کے تم کو ایک اور تم اپنے اس میں پتہ کر لو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا, عیاشی کرنے والا نہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایک بھی شخص تمہیں فقیر نظر نہیں آئے گا, نہیں نظر آئے گا تمہیں. اللہ اتنا دیتے ہیں, اللہ اتنا دیتے ہیں, آدمی پریشان ہو جاتا ہے. آپ 1 سال زکوٰۃ صحیح دیں, پوری صحیح جو بنتی ہے, اگلے سال آپ زیادہ زکوٰۃ دیں گے. اس سال پوری دیں, اس کے اگلے سال اس سے زیادہ دیں گے, یہ بڑھتی چلی جائے گی. آپ تو اسپینڈ کر رہے ہیں. یہی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کہ یار یہ میں اسپینڈ کر رہا ہوں تو یہ آگا سے, کیونکہ کہیں اور سے آتا ہے, کوئی ڈائریکٹ کرتا ہے ریسورسز کو آپ کی طرف. وہ دیکھتا ہے یہ کام ٹھیک کر رہا ہے, وہ ریسورسز کو ڈائریکٹ کرتا ہے, کہتا ہے اچھا یار اس نے 5 لاکھ روپے اچھے سے استعمال کر لیے, اب اس کو 50 لاکھ دو. اچھا اس نے 50 لاکھ بھی استعمال کرے, اس کو 5 کروڑ دو. 5 کروڑ بھی کر لیے, اس کو 50 کروڑ دو. ہم وہ 5 لاکھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں 5 لاکھ آ گئے بس اس کو رکھو. اللہ کہتا ہے پھر تو رکھ کے بیٹھ, پرانا جائے گا تو نہیں آئے گا. سمپل سی بات ہے. سو دس از وائی آئی فیل. اچھا یہ تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا ہے, کیونکہ اس نے کنجوسی کو نا پیارا کر کے دکھا دیا ہمیں. سمجھداری, کفایت چواری, سنبھل کے گھر سنبھالنا, تو انہوں نے تو مطلب اس نے تو بیچ دی نا کنجوسی کہ یار صحیح ہے, بالکل صحیح کام تو کر رہے ہو تم لوگ. حالانکہ کر وہ کنجوسی رہے, ہم کنجوس رہیں,
لیکن ہمیں لگ رہا ہے نہیں یار میں تو بڑا سینسیبل فائنینشیل ڈیسیجن لے کے چل رہی ہوں میں تو. شیطان کی مختلف وارداتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں, ڈفرینٹ موڈز آف اٹیک اللہ نے قرآن میں مینشن کیے ہیں. کوئی 10-15 دفعہ شیطان کے موڈز آف اٹیک مینشن کیا اللہ نے, 15 دفعہ, کہ وہ تمہارے کپڑے اتارنا چاہتا ہے, تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے. لیکن ایک موڈ آف اٹیک سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے, پتہ ہے کیا؟ وہ تمہارے اعمال تمہیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. وہ بولتا ہاں کیا یار تو نے کیا کام کیا دادا, یہ گاڑی ابھی رکھ, بے پاگل ہو گیا, گاڑی استعمال کر رہا ہے, یہ گاڑی تیری 50 لاکھ کی گاڑی ہے, سڑک پہ نکلے گی ٹائر کو تکلیف ہوگی, اور بھائی بعد میں استعمال کریں گے نا اس کو. وہ گھر پہ کھڑی ہوئی ہے سوک اور وہ رکشے پہ کہیں جا رہا ہے. شیطان اس کو یہ کام, ارے اللہ کی بندی, اس کو وہ اچھا کر کے دکھاتا ہے, جبھی تو وہ یہ بیوقوفی کا کام کر رہا ہے, ورنہ اس کا تو کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ میرے گھر پہ گاڑی ہے, میں نے پیسے لگا دیے اس پہ, وہ ڈپریشیٹ ہو رہی ہے اور میں اس کو استعمال نہیں کر رہا. مطلب لوگ ہمارے یہاں اس چیز کو بہت فخر سے بتاتے ہیں, یہ پنکھا ہم نے 50 سال پہلے لگایا تھا. یا لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے کہ یار یہ صوفہ 25 سال پہلے خریدا تھا. بھائی استعمال کر یار, خدا کا واسطہ, بیٹھتے نہیں دیتے کسی کو, مہمان آئیں گے تو بیٹھیں گے, گھر کے بچے اس صوفے پہ نہیں بیٹھیں گے. شیطان اس کی لاجک لگاتا ہے, کیونکہ دیکھو شیطان کو پتا ہے کہ تم کانفلکٹ میں نہیں رہ سکتی, تو وہ کہتا ہے یار اس کو نا بیوقوف بناؤ. اس کو بیوقوف کیسے بناؤ؟ کیا بات ہے یار, یو آر سو اسمارٹ. دیکھو نا اب یہ جو شادی ہوگی نا اس میں گاڑی استعمال کرنا ہے, اس میں جاؤ گے تو مزہ آئے گا نا تم کو شادی میں جانے میں. یہ عام کیا استعمال ہے, یہ سبزی لینے جا رہے ہو اس گاڑی پہ, ابے گاڑی کو کیا پتا کہ میں سبزی لینے جا رہا ہوں یا میں شادی میں جا رہا ہوں. گاڑی کو کیا, گاڑی کو, اور ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں گرپ کیا ہوا ہے. اور دوسری بات ہے کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں تھا اسپینڈنگ پہ, کوئی یہ میرے خیال سے بہت کم شوز میں سے ایک ہوگا جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسپینڈنگ کے اوپر کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں تھا. تو شیطان گاڈ اس, آف کورس تم نے کہا کامیاب ہو تو تمہیں اس میں کوئی بریکنگ نیوز دے رہی ہو تم کہ شیطان کامیاب ہو گیا ہے. بھائی بیڑا غرق پھیرا ہوا ہے اس نے, ہمارا بلیک اینڈ بلو ہمارے حال کیا ہوا ہے اس نے. یس شیطان از ہمارا پھیٹا لگا رہا ہے پوری طریقے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بالکل شیطانی عمل ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ کو جو آپ کو فقر سے ڈرائے گا, ذرا میں تم سے جو تمہیں یہ بولے, اب اس کو سمجھ لو, جو کبھی تمہیں کسی بولے ارے یہ کر رہی ہو یہ ہو جائے گا, you know ماشاءاللہ you travel quite a bit, I always appreciated you. پتہ ہے تمہارے خاندان میں کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ چلتا ہے وہ بولتے ہیں بڑے مزے آ رہے ہیں, پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کرتے ہیں لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو کیپچرڈ ہیں اور ان پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے. او بھائی میرے پاس ہے تو جا رہا ہوں نا, خرچ کرو, کل میں مر جاؤں گا تو میرے پیسے کہاں کام آئیں گے. اچھا ایک دوسرا ہمارا ایک اور شیطان نے ہمیں دلایا کہ ہم سب 75 سال کی عمر میں بوڑھے ہو کے مریں گے. یہ بھی ہمارے دماغ میں ایک پکچر بٹھائی ہوئی کہ ہم 75 سال کی عمر میں, بہت ٹائم ہے, 10-20 سال, 75 سال کی عمر میں بوڑھے ہو کے مرو گے, اس سے پہلے موت نہیں آئے گی تمہیں. اس نے کہیں سے ہمیں یہ ایک بات ذہن میں ڈالی بھی ہے. تو اگر کسی 45 سال کے والے کو مرتا ہوا دیکھتے او ہو یار یہ تو بے وقت کا مر گیا, ابے نہیں بھائی وقت نہیں مرا, وہ اپنے وقت پہ, اس کا وقت تھا 45 سال. And you and I can also die. What is the point of jewelry پڑی ہوئی ہے پیچھے, کیا فائدہ, جمع کر کے رکھی ہوئی ہے, کسی کو ملے گی, وہ بچے کوئی نہیں استعمال کرتے, کوئی نہیں استعمال کرے گا تمہاری جیولری, کوئی نہیں استعمال کرے گا تمہاری گاڑی, وہ اپنا کریں گے, اللہ ان کا رب ہے, ان کو الگ سے دے گا. سو آئی تھنک دیٹس دا ریزن کہ شیطان نے ہم کو اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے, تو وہ اس کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سینس ہے. دیکھو اگر تم گاڑی چلاؤ گے ٹائر میں, کیونکہ گاڑی کا ہم مردوں کا گاڑی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو میں بار بار گاڑی کی ایگزامپل دے رہا ہوں, خواتین کے برتنوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ابے 4 دفعہ زیادہ دھل جائے گا تو کیا ہو جائے گا یار. میں آپ کو اپنا ایک مسئلہ بتاتی ہوں. میں ایک سرٹن رینج ہوتی ہے کلرز کی, وہ پاکستان میں نہیں ملتے, تو جب بھی اگر کبھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی اسٹیشنری شاپ پہ مل جاتے ہیں. اب میں وہ لے کر آ گئی, آرٹ سپلائز میں اپنے لے آئی, اب میں پینٹنگ کر رہی ہوں, 2 قطرے. اب میں کہ یار یہ میں کیا کر رہی ہوں, اور کیا پیچھے کیا چل رہا ہے, یہ ملیں گے نہیں نا دوبارہ, تو اس کو میں نے رکھ کے کرنا کیا ہے, وہ پینٹنگ کے لیے ہے. میں لٹرلی 2 قطرے لگایا, پھر برش میں, پھر ختم, پھر 2 قطرے, پھر لگا, ڈر ٹیوب ختم ہو جائے گی میری. اچھا اب یہی مسئلہ آ گیا نا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں مزے کی بات, زمزم ہوتا ہے گھر میں, لوگ زمزم استعمال نہیں کرتے. سو ٹرو, 2 سال سے زمزم رکھا ہوا ہے, ابے کسی کو پلا دو یار. بالکل صحیح بات, زمزم پلا دو, زمزم ہے بھائی پلاؤ, ختم ہو جائے گا. ابے ختم ہو جائے گا تو پڑا ہوا بھی تو ہے, مطلب اگر ختم ہو جائے گا
تو ختم ہو جائے گا. تو ابھی بھی تو استعمال نہیں کرے, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ختم ہو کے ختم ہو یا پڑے پڑے ختم ہو؟ یہ اس سے تو بہتر ہے کہ پڑے پڑے بھی تو استعمال نہیں کر رہا. پتہ ہے مجھے ایک پرفیوم بڑا پسند تھا, میرے ساتھ ہوا ہے یہ, بہت پسند تھا مجھے, وہ بڑا کم استعمال کرتا تھا. میں نے 6 مہینے کے بعد اس کی ڈبی دیکھی, وہ سوکھ گیا. میں نے کہا یا اللہ, ویسے اڑ گیا وہ. میں نے کہا استغفر اللہ ربی, میں نے توبہ کی. میں نے پھر اب وہ زیادہ لگاتا ہوں میں نے تو بھائی لگاؤ اس کو, ختم کرو. It happens all the time. کوئی جوتے خریدے, اب وہ رکھے ہوئے, یہ کسی اہم موقع پر پہنوں گا. وہ اہم موقع نہیں آ رہا, 2 سال سے جوتے رکھے ہوئے ڈبے میں, پرانے ہو گئے. یہ سب شیطان کر رہا ہے. اور اب آپ نے کام کرنا ہے, اور یہ میرا چیلنج ہے سب کو. آج وہ جوڑا جو آپ نے نہیں پہنا ہے 6 مہینے سے, فضول میں نکال کے پہن لیں. ایسے نکالیں ویسے ہی پہن لیں گھر پہ جا کے. اور گھر والے پوچھا, ارے تم نے کیوں پہن لیا؟ بولو ویسے ہی پہن لیا, کہیں نہیں جانا تھا مجھے. وہ جوتا جو آپ نے نہیں پہنا ہے وہ آپ ویسے ہی پہن لیں. دنیا میں جو یہ مینیملسٹ ہوتے ہیں, میں ان کی ایک تھیوری پڑھ رہی تھی کہ ان کی تھیوری کیا ہے کہ جو چیز 90 دن میں استعمال نہیں ہوئی ہے وہ غیر ضروری ہے. بہت اچھی, آئی لو اٹ. 90 ڈیز جس چیز جو کپڑے کا آئٹم 90 دن میں الماری سے نہیں نکلا, دے دیں. میں نے اس کو بڑھایا ہے. میں نے 1 ایئر کیا ہے کیونکہ ہمارے ونٹر اور سمر بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو میں نے کہا 1 ایئر میں اگر کوئی کپڑا آپ کے الماری سے نہیں نکلا اس کو دے دیں کسی کو. میں نے اس کو یہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کی الماری میں کوئی 1 سال کے اندر کوئی کپڑا استعمال نہیں ہوا نا, تو آپ اس کو آپ کے کام کا نہیں ہے, وہ آپ کسی اور کو دے دیں, اس کو ضرورت ہے اس کی. سمپل سی بات ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ اینڈ یو. اچھا ہوگا کہ دل بڑا ہوگا آپ کا, آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے آپ کا دل بڑا ہوتا جائے گا, دل بڑا ہوتا جائے گا. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں زینب, اتنی برکت آئے گی, اتنی برکت آئے گی. آپ کی سوچ ہے جو برکت آئے گی. آپ بولو گے کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تنخواہ تو وہی ہے, انکم تو وہی ہے, یہ میرے کیا کیا کام ہو رہے ہیں اس میں, یہ اللہ کتنی مصیبتوں کو روک لے گا. So that's it. اچھا, ایک نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اسپینڈنگ بیہیویئر ہے جس کو ہم لوگ تھوڑا سا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور ابھی بھی جب میں پریپریشن کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی, جیسے مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دینار جو سب سے زیادہ اجر والے ہیں, اب اس میں لائن سے وہ عائد آ رہے کہ غلام کو آزاد کروا دیا, مسکین کی مدد کر دی, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, لیکن اس سے بھی عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی فیملی پر خرچ کیا. کوئی شک نہیں. ہمارے کیا معاشرے میں جو مرد حضرات ہیں, کیونکہ ظاہر فائنینسز وہی دیکھتے ہیں, ایک عوام ہے, کہ ڈو دے نو دا امپورٹینس آف اسپینڈنگ آن دا فیملی؟ کیا ان کو یہ بات پتہ ہے کہ کتنی عظیم خرچہ ہے اور کن چیزوں سے عظیم ہے؟ یا مجھے ایسا لگتا ہے, میرے لیے ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پاکٹ منی نہیں دیتا لیکن وہ ہر مہینے 10-20 ہزار کی چیریٹی کر دیتا ہے, مطلب میرے لیے ڈز ناٹ میک اینی سینس. ڈزنٹ میک اینی سینس. اٹ از مار پڑے گی اس کو, کیونکہ میں نے کیٹیگری بتا دی آپ کو. اس کا طریقہ یہ اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ گھر والے نمبر 1 ہیں, گھر والے نمبر 1 ہیں, پھر رشتہ دار اور پڑوسی ہیں, وہ نمبر 2 ہیں, اس کے بعد ہیں باقی لوگ. سو نمبر 1 از یور فیملی. اور دیکھو ان کو نہیں پتا زینب, وہ اس وجہ سے نہیں پتا کہ ہم کو تو بہت ساری چیزیں نہیں پتا, تو یہ بھی نہیں پتا, تو یہ بھی نہیں پتا, اور اس وجہ سے نہیں پتا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مجھے بچ جاؤں گا, میں حج کر رہا ہوں اتنے, اور ایکسٹرا حج کر رہے ہیں, ایک حج کر چکے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اور پڑوسی بھوکا مر رہا ہے. بھائیجان اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے حال کے امر کو پہچانو, اس وقت کی ضرورت کیا ہے, جو ضرورت ہے اور جو پرائیورٹی اس کے مطابق آپریٹ کرو. زیادہ ہوشیاری بننے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی ہوشیاری آپ کو اللہ نے بتایا گھر والے, رشتے, ماں باپ, اقرب, مطلب گھر والوں میں ماں باپ, رشتہ دار, بھائی بہن سب آ گئے, رشتہ دار آ گئے, خالہ پھپھی چچا ماموں, اس کے بعد پڑوسی, فزیکل دوست, یہ سرکل آ گیا. اس کے بعد نیچے جائیں گے آپ اگر اس کو اسٹرکچر کو فالو نہیں کر رہے اور آپ یوں جمپ کر کے نیچے آ رہے ہیں اور پھر اوپر جا رہے ہیں, آپ پکڑے جائیں گے. کیونکہ پھر آپ دیکھو ہمارا ایک پرابلم ہے نا جناب, ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں اسپینڈ کرنا ہے, ہمیں اس طرح اسپینڈ کرنا ہے جس نے اللہ نے بتایا ہے. بھائی روزہ فرض ہے نا, ہم 30 دن روزے رکھیں گے, ابھی 1 شوال کو نہیں رکھنا ہے. ہم سوال کر لیں یار 1 شوال کو رکھ لیتے نا, اب 30 دن تو رکھے, 31 دن رکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حرام ہے اس دن. تو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ کے حکم کو ماننا فرض ہے. آپ سمجھی؟ تو خرچ کرنا فرض نہیں ہے, اللہ کے حکم کا the essence is following what Allah is telling us to do. So Allah is telling us your mom, your parents, your wives, your children, your brothers, your sisters are number 1. So those who don't, پھر وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی
وضو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, میں نے پڑھ کے دیکھی ہے. تو بغیر وضو کی نماز پڑھیں, بغیر گھر والوں پہ خرچ کیے ہوئے فی سبیل اللہ کریں, لیکن اٹ ڈزنٹ ورک. اور پھر مسئلہ کیا ہوگا, ایک اور چیز دیکھو, جب آپ گڑبڑ خرچ کریں گے نا تو دو چیزیں ہو رہی ہوں گی زینب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ کو سمجھنے کا, کہ کیا اگر وہ کہتے ہیں نا پیسہ بہت سکون نہیں, ہمارے بڑے بچپن کی ہوتی ہے یار پیسہ بہت سکون نہیں, تو وہ پیسہ ہے جس کو اسپینڈ صحیح طریقے سے کیا نہیں جا رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ زینب, بی بی زینب, اگر آپ اپنے پیسے کو اس طریقے سے اسپینڈ کریں گی تو میں آپ کو ہر خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اب زینب خرچ کر رہی ہیں لیکن خوف میں مبتلا ہے, انگزائٹیز ہو رہی ہیں, ڈپریشن ہو رہا ہے, غم ہے, پریشانی ہے. زینب گو بیک, ریویو تم کیسے خرچ کر رہی ہو, کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور میں تو اس کے بارے میں دو بڑے سمپل کرائٹیریا میرے ذہن میں. آپ کو خرچے کے بعد اگر پوسٹ پرچیز ڈیزننس ہو رہی ہے, یار نہیں لینا چاہیے تھا, ہاں یار کیوں لے لیا یار, غلط کر دیا یار, یار زیادہ کھا لیا. اکثر ہوتا ہے نا ہم کھانا کھاتے ہیں, ابے یار زیادہ کھا لیا, تو اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, ہپ ہپ ہپ, لیکن کھانا کھا جیسے ٹیبل چھوٹے, ابے یار گیس ہو رہی ہے, بلوٹنگ ہو رہی ہے. تو جس خرچے کے بعد دل میں ٹاکنگ شروع ہو جائے, خرچہ ٹھیک نہیں تھا. اور دوسرا, جو خرچہ آپ کو خوف اور غم سے آزاد نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے باس خرچہ ٹھیک نہیں ہوا. سمپل ہے. اللہ نے قرآن میں گارنٹی لی ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے آزاد کر دوں گا, اور گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور ہم جو ہے وہ رہتے ہی کیپٹلسٹ دنیا میں جو کہتے ہیں کہ بھائی دو ہی کام بہت اچھے کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ پیسے کیسے کمانے ہیں, اور پھر ان سے نفرت کیسے کرنی ہے ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. تو ارسپانسبل اسپینڈنگ بیسکلی یہ اس میں آ گئی نا. دیکھو نا, وہ لوگ کرتے ہیں خرچ, لیکن دیکھو دے ٹیک ڈرگس, اتنا خرچ کرتے ہیں, اتنا خرچ کرتے ہیں, دے ٹیک ڈرگس, اوور ڈوز سے مر جاتے ہیں. $500 ملین کے گھر لیے ہوئے ہوتے ہیں, 20-30 لاکھ ڈالر کی گاڑیاں لی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی میں نے اس دن اس کا پڑھا بیچارے کا, یار مجھے افسوس بھی ہوا. ایلون ماسک ناؤ ٹیکس کیٹامین. کیٹامین از اس کو اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے لے رہا ہے. اٹس اوپیوائڈ, مطلب وہ ٹن رہتا ہے. He was sad. He's the richest man on earth. And he has to take opioids to control his depression. Isn't it sad? So all the money in the world can't buy you happiness. This is true. It is true. But if that money is used wisely and spent in the way of Allah, then it will give you دل کا سکون. Otherwise تو پرابلم ہے نا باس, کیونکہ پرابلم اس وجہ سے کہ جتنا زیادہ پیسہ آتا جا رہا ہے, کیپٹلزم کا ایک مسئلہ ہے نا, ہم نے پیسے کو گلوریفائی بھی تو اتنا کر دیا نا. اب ہم وہی نا, تم نے کہا پیسے والوں کو وہ کرو, پھر ان سے. اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے پیسہ 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 ہر جگہ پیسہ پیسہ, تو وہی لوگ ہیرو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. تو ایک پیسہ ایک میٹرک بن گیا ہماری سوسائٹی کا, جو پہلے نہیں تھا. تو اب تو بہت پرابلم ہو گیا. جب پیسہ ایک اتنا گلوریفائڈ ہے تو اب تو یہ بیماری اور خوفناک طریقے سے سامنے آئے گی کہ بھائی جتنا زیادہ ایک چیز, اب جب موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے نا, اب آج سے 20 سال پہلے موبائل فون یوز واز ناٹ اے پرابلم, کیونکہ موبائل فون ہی نہیں تھے. صحیح بات. اب موبائل فون یوز از اے پرابلم بیکاز موبائل فون اب ہر جگہ ہے. تو اب پیسے کا یوز بھی پرابلم ہے, کیونکہ اٹ از اے ویری منی مائنڈیڈ ورلڈ. بالکل ایسا ہے. آپ مانے نہ مانے, ایوری ریلیشن شپ از ناؤ منی مائنڈیڈ. رشتوں سے لے کے, میں نہیں کہہ رہا غلط ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے, آپ کو دیکھنی چاہیے ان چیزوں کو. لیکن اب اس کی بیماریاں بھی بہت بڑھیں گی, کیونکہ یہ ایک اسپرچول بیماری ہے. بالکل ایسے. اب جب کریڈٹ کارڈ میکس آؤٹ ہونے والی, جب آپ کا وہ پیسے ہے ہی نہیں جو آپ نے خرچ بھی کر دیے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کانورزیشن اور یہ کانسیپٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم اپنے ملک کا دیکھیں, جیسے IMF از آر کریڈٹ کارڈ جو ہم نے میکس آؤٹ کیا. ہم قرضہ لے کے پرانا قرض اتارتے ہیں, اور اپنا کچھ نہیں, یعنی اپنی کچھ بھی نہیں, ہم سوچ کچھ کریٹ نہیں کرتے, کوئی اسپینڈنگ صحیح چیزوں پہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے غریب کے پاس اسپتال نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, امن و امان نہیں ہے, نہ ہمارے تھانے ٹھیک ہیں, نہ ہماری عدالتیں ٹھیک ہیں, نہ ہماری ریاست نے غلط اسپینڈ کیا, تو آج ہمارا یہ حال ہے. ہماری ریاست اگر ان چیزوں پہ اسپینڈ کرتی, وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی,
تو ماں کے تو اپنے بچے ہوتے ہیں نا, ہم اس کے بچے تھے. تو ماں اگر بچوں پہ اسپینڈ کرتی, بچوں کی تعلیم پہ, بچوں کی صحت پہ, بچوں کے امن و امان پہ, نہ ہمارے پاس امن و امان ہے. ہمارے پاس کیا, جو ہمارے گارڈینز ہیں وہ خود روز 7, 8, 10 مار دیے جاتے ہیں سرحدوں پہ, آگے پیچھے بم دھماکوں میں. تو ہمارے پاس نہ سیکیورٹی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے. تو پھر یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے. And yes, it was because we did not spend our resources. نہ human resource, نہ financial resource, نہ mineral resource. ہر resource کا بیڑا غرق کیا ہم نے. ڈیزیز انڈیڈ, Disease. بیماری. That's it. دیکھیں زینب, اینڈ میں I think we have reached the end of the podcast. ایک چیز بڑی ضروری ہے, میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ جنہوں نے بھی ہماری گفتگو سنی ہے اس میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل ہی اچنبے کی بات ہوگی. کیا بات کر رہے ہیں یار, ان کو نہیں پتا, ان کے پاس بہت کچھ ہے. میں بالکل سمجھ سکتا ہوں, لیکن آپ یقین کریں, اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کا بالکل اعتبار نہ کریں. آپ یہ میرے لیے بھی یہ بہت بڑا لرننگ تھی کہ جب میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا. اور زینب, بلکہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس ہم نے آیات الگ کی ہوئی ہیں, اگر آپ ان آیات کو اپنی پوڈ کاسٹ کے نیچے ساری آیات کے نمبرز کم از کم ڈال دیں, ترجمہ نہ ڈالیں کہ یہ وہ تمام آیات ہیں جو اس چیز کے متعلق ہیں. آپ لوگ اس پوڈ کاسٹ کے نیچے ان آیات کو دیکھیں اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بہت ساری چیزوں میں بہت ہینڈ ہوئے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں میں برین واش کیا گیا ہے, جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کیا ہے اور ہمیں ایک ناخوش ڈسسیٹسفائیڈ زندگی گزارنے پہ مجبور کیا ہے. دس از ون آف them. اور اگر آج آپ اپنا لینس چینج کریں گے اور اپنا لینس لائیں گے واسع علیم والا کہ بہت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. اللہ آپ کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اگر آپ نے یہ گمان رکھا ہوا ہے نہیں ختم ہو جائے گا, کیا ہوگا, تو ایسے ہو جائے گا. اور یہ تو زینب آپ کو وہ بھی, جب طلاق کی بھی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. سو تم یہ اسکیسٹی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی کے ریلیشن شپ میں رہنے کا فیصلہ مت کرو, وہ بالکل ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھیں تنگ دستی کو اللہ واسع علیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس سب کے, مطلب کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ انف نہیں ہے, تو بیسکلی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انف ریسورسز نہیں کریٹ کیے ہیں دنیا کے لیے. یہ اللہ کے لیے ایک اوفینس ہوگا, یہ اس کائنات کے مالک کے لیے ایک اوفینس ہے. مطلب آپ کسی کی دعوت پہ جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ہاتھ روک کے کھانا کھا رہے ہو, ہاں ہاتھ روک کے کھانا کھا رہے ہو, نہیں مت کھاؤ یار ختم ہو جائے گا. تو اگر اس دعوت آپ کا جو میزبان ہے وہ کیسا فیل کرے گا؟ اگر وہ غیرت مند میزبان ہوگا, کہے گا بھائی میں نے سب کے لیے انف کھانا ہے, کھاؤ پیٹ بھر کے یار, وہ اوفینڈ ہوگا اس چیز سے. اگر سب اس کی دعوت بیٹھے ہوئے نہیں مت کھاؤ ختم ہو جائے گا, لگتا ہے ختم ہو جائے گا. بھائی مسئلہ یہ ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے, ہم مہمان ہیں, اللہ میزبان ہیں, اللہ نے ہمیں ایک دسترخوان پہ بٹھایا ہوا ہے اس دنیا کے, کھاؤ جس طرح بول رہا ہوں کھاؤ. ہم جب اپنا ہاتھ روکتے ہیں اللہ کے لیے یہ اوفینسو ہے کہ تم کیا یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس انف نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے. اللہ کے پاس سب کے لیے انف ہے. اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں سال سے اس دنیا نہیں کائنات کے ذرے ذرے کو کھلا رہا ہے, اور قیامت اور اس کے بعد تک تا زندگی تا قیامت اور اس کے بعد بھی سب کو کھلاتے رہیں گے. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں وائرس ڈالا ہے کمی والا. سو پلیز انڈرسٹینڈ دس کہ جب آپ یہ اپنی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے متعلق نہیں بات کرتے, آپ کریٹر کی پروویژن کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے شاید اللہ نے کم ریسورسز بنائی ہیں. اللہ نے کم ریسورسز نہیں بنائی ہیں. اللہ اسی لیے ڈسکریج کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس سب کے لیے. اس پہ اللہ کہتا ہے اولاد کا قتل نہ کرو مال کے خوف سے. اللہ کہہ رہا ہے ٹاکسک شادی میں نہ رہو مال کے خوف سے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ بول رہا ہے اس کی وجہ سے مت تم اپنے ڈیسیجنز کو خراب کرو. کہہ رہے نا, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ میں نے دیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے کافروں کو دیا ہوا ہے, یہ تو میں نے فرعون کو دیا ہوا تھا, یہ تو میں نے قارون کو دیا ہوا تھا, میں تمہیں نہیں دوں گا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. بالکل ایسا ہی ہے. بہت میرے لیے انلائٹننگ تھی یہ ڈسکشن, اور میں ابھی اور بھی سوچوں گی اس کے بارے میں. بہت ساری چیزیں جن کے اوپر میں ابھی بھی بہت زیادہ سوچ رہی ہوں. اور ابھی جب ہم پوری بات کر رہے تھے نا تو میرے ایک دم سے نا ایک تھاٹ پاپ اپ ہوئی, ایک ایگزامپل پاپ اپ ہوئی. اور تھرو آؤٹ دا کانورسیشن نا میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ختیجہ, ہم اسپینڈنگ بیہیویئرس کی بات کرتے ہیں.
ون آف دا richest women in Arab, ایک بزنس ایمپائر، امپلائی کر رہی ہیں لوگوں کو، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ویلتھ شیئر کر رہی ہیں، اور پھر اپنے ہسبینڈ کے کاز کو اپنا بنا کے سب کچھ لڑا دیا. اور مطلب واٹ اسپینڈنگ بیہیویئر، مطلب Yes, you're right. What an example. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک کافی کچھ میں سوچوں گی اس کے بارے میں.